بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں ایک ہی لفظ سنتا آ رہا ہوں کہ جو ہم سے پہلے تھے انہوں نے بیڑا غرق کیا۔ آنے والی حکومت کہتی ہے جی ہم سے پہلے تھے جو انہوں نے بیڑا غرق کیا، پھر اس سے آنے والی اگلی حکومت کہتی ہے جو ہم سے پہلے تھے انہوں نے بیڑا غرق کیا۔ بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا یہی سب ہم ٹی وی پہ سنتے آئے، اور جب اللہ رب العزت نے تھوڑی عقل دی، تھوڑا شعور آیا، بلوغت میں قدم رکھا، تو میں نے سوچا کہ یار یہ بچپن سے ہم جو چیز سنتے آ رہے ہیں کہ ہر گورنمنٹ کہتی ہے کہ پرانے جو تھے بیڑا غرق انہوں نے کیا، پھر آنے والے کہتے ہیں کہ پرانے جو ہیں بیڑا غرق کیا، اس کی ریزن کیا ہے؟ کتابیں پڑھنے کا شوق ہوا، قرآن سے رہنمائی لینے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھی، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ مسئلہ پارٹی میں نہیں ہے، مسئلہ شخصیت میں نہیں ہے، مسئلہ سارے کا سارا اس نظام میں ہے۔ اور یہ بات میں بڑی ریسرچ کے بعد کر رہا ہوں، اور میں نے بڑے بڑے علماء جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، بڑے بڑے کلاسیکل جو اسکالرز ہیں ان کی کتابیں پڑھی، تو تب میں اس رزلٹ پہ پہنچا۔ شروع میں سمجھتا تھا یار یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جمہوری نظام شرک ہے، پارلیمانی جو ہمارا نظام ہے یہ شرک ہے، تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ وہ بہت ایکسٹریم رویہ اختیار کر رہے ہیں، بہت شدت والے لفظ بول رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب میں نے توحید کے بارے میں کنسیپٹ کلیئر کیا، اپنا توحید کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھی اور خلفائے راشدین کا جو خلافت کا دور تھا وہ پڑھنا شروع کیا، تو 100% یقین ہو گیا کہ واقعی یہ جو آپ کا پارلیمانی نظام ہے یہ سراسر گمراہی اور شرک ہے۔ اب آپ حضرات پوچھیں گے مجھ سے کہ یہ شرک کیسے ہے؟ یہ شرک ایسے ہے میرے بھائی کہ جب قرآن موجود ہے، اللہ کی وحی موجود ہے، اللہ کا کلام موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتیں موجود ہیں، اس کے بعد خلفائے راشدین اور اس کے بعد صحابہ کا طور طریقہ موجود ہے، ان سب کے ہونے کے باوجود میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو کیا کسی اور انسان کی ضرورت ہے جو آپ کے ملک کا معاشی نظام یا آپ کے ملک کا سیاسی نظام، تعلیمی نظام، اوورآل آپ کہہ لیں کہ آپ کی جو ریاست کے جو آپ کا ریاست کا نظام ہے وہ آج کل کا جو انسان ہے وہ چلائے؟ یقیناً جو بھی کلمہ گو ہوگا وہ کہے گا ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود اگر ہم آج کل کے کسی انسان کو قرآن پہ فوقیت دیں اور قرآن اور نبی علیہ السلام پہ فوقیت دیں تو یہ تو شرک ہے۔ تو سر پھر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ جب قرآن اللہ کی وحی ہونے کے باوجود جب آپ پارلیمنٹ میں جو ایم این ایز ہیں انہیں جب آپ ووٹ ڈالتے ہیں میرے پاکستانیوں، تو آپ قرآن کے مقابلے انہیں حق دے رہے ہیں کہ وہ جا کے آپ کی قوم کا، آپ کے ملک کا، آپ کی تقدیر کا فیصلہ کریں۔ جس کی اکثریت ہوگی، جس جماعت کی اکثریت ہوگی، 2/3 اکثریت ہوگی، وہ کوئی نہ کوئی بکواس گندا گھٹیا بل لائے گی، پاس کرے گی۔ یہ بات کی بات ہے بھائی، وہ پاس ہونے کے بعد اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ بات کی بات ہے، لیکن کلمہ گو مسلمان یہ کیسے اتھارٹی دے سکتا ہے کسی بھی دوسرے شخص کو کہ جب قرآن اور احادیث موجود ہیں تو آپ ان کو چھوڑ کے کسی اور انسان کی عقل کو یہ اتھارٹی دے دیں کہ آپ کا فیصلہ وہ کرے، آپ کی جو ریاست کے معاملات ہیں، جو نظام ہے وہ چلائے؟ اگر نہیں دے سکتا کوئی مسلمان تو پھر یہ شرک کیوں نہیں ہے؟ میں کیوں نہ کہوں اس کو شرک؟ جب پارلیمانی نظام میں آپ 250 پونے 300 جو ممبرز ہیں، آپ ان کو یہ اتھارٹی دے رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو یہ حق دے رہے ہیں کہ ہماری جا کے نمائندگی آپ لوگ کریں، ہماری قوم کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کریں، ہم پہ کتنا سود لگانا ہے، سود نہیں لگانا وہ آپ کریں۔ یہ تو بعد کی بات ہے نا۔ آپ کسی بھی جا کے عالم سے پوچھ لیں جو واقعی علماء حق ہیں، ان سے جا کے پوچھیں کہ بھائی قرآن اور حدیث میں اگر واضح حکم آ جائے جس میں کنفیوژن نہ ہو کسی بھی قسم کی، اس میں اگر واضح حکم آ جائے کہ یہ چیز حرام ہے، تو کیا مسلمان اس پہ بحث کر سکتا ہے کہ جی اس میں کوئی گنجائش نکالیں؟ میں پھر ایک دفعہ لفظ کوٹ کرتا چلوں کہ جس میں واضح حکم ہے اور امت کا اجماع ہے قرآن اور حدیث میں اگر کہ یہ چیز حرام ہے، تو کیا اس میں کوئی بھی ایم این ایز یا کوئی بھی جس کے پاس 2/3 اکثریت ہو، جو جماعت آپ کے پاکستان میں اکثریت میں ہو، وہ اس میں بحث کر سکتے ہیں کہ جی چلیں جی سود کو ہم کم کر دیتے ہیں، آخر جی 3% کر دیتے ہیں؟ ہمارے ملک کی بدقسمتی دیکھیں، ایک صدر صاحب گزرے ہیں مرحوم، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے، وہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ میں علماء سے کہتا ہوں کوئی گنجائش نکالے، سود کے معاملے میں نرمی کریں۔ آپ کو پتہ بھی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے
اور میرے اللہ کے ساتھ جنگ ہے. اور سود کی نحوست کے بہت درجے ہیں. 70واں درجہ جو ہے ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. کون سا ایسا کام ہے, چاہے وہ پی ایم ایل این ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اس ملک میں نہیں کرتے اقتدار میں آنے کے بعد. یہ جماعت پی ایم ایل این, آپ کو پتہ ہے کہ اس کا پاسٹ اٹھا کے دیکھے تو جب سود کے خلاف فیصلہ آیا تو یہ اس فیصلے کے خلاف چلے گئے عدالت میں سٹے آرڈر لینے کے لیے کہ اس کو روکیں. اور انہی کی جماعت کے وہ صدر صاحب بھی تھے جو اب دنیا میں نہیں رہے, جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ سود کے خلاف علماء کو میں کہتا ہوں کہ نرمی اختیار کریں, کوئی گنجائش نکالیں. اور ہمارے پاکستانی ان ساری کی ساری جماعتوں کے لیے اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داریاں توڑ رہے ہیں, بے فضول کی سیاسی بحثیں کر رہے ہیں. اور اللہ کے بندو, جب آپ کو میں نے یہ دلائل دیے ہیں کہ یہ شرک ہے, تو اگر آپ کو اس کے بعد بھی لگتا ہے کہ نہیں بھائی یہ شرک نہیں ہے, تو پھر آپ اس بات کا رونا بھی نہ روئیں کہ جو بھی جماعت آ رہی ہے وہ عوام کا نہیں سوچ رہی, وہ بیڑا غرق کر رہی ہے. جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ نے جنگ کا اعلان کر دیا تو آپ کیسے جیت سکتے ہیں؟ اللہ سے کبھی کوئی جنگ جیتا نہیں. دوسرا میرے بھائیوں, آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے, بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں فیضان صاحب آپ کسی نئے نظام کی بات کیوں کرتے ہیں, جو نظام ہے آپ اسی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. بھائی میں نئے نظام کی بات ہی نہیں کر رہا, ہمارا تو اصل خلافت ہے. میں تو پرانے نظام کی طرف واپس لوٹ آؤ جس میں آپ کی بقا ہے, جس میں آپ کی خیر ہے. میں تو اس نظام کی دعوت دے رہا ہوں آپ کو کہ واپس چلے آؤ. سلطنت عثمانیہ کمزور ترین تھی, کمزور ترین ہونے کے باوجود لیکن ایک خلیفہ تھا جب مسلمانوں کا, ایک امیر تھا. تو دنیا میں جو آج آپ کی ضلالت ہو رہی ہے یہ نہیں تھی. بہت بڑے بڑے علماء, بہت بڑے بڑے شیخ الحدیث نے لکھا ہے اسی سرزمین پہ جو اب نہیں رہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جمہوری نظام سے آپ چاہے جتنی بڑی مذہبی جماعت ہو, اس جمہوری نظام کے اندر رہ کے اسلام کا غلبہ نہیں آ سکتا, اسلام غالب نہیں آ سکتا. چھوٹے چھوٹے فائدے, چھوٹے چھوٹے مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں مگر اسلام غالب نہیں آ سکتا. کچھ علماء نے تو یہ لکھا کہ اس دور میں اگر مسلمان خلافت کی جد و جہد میں حصہ نہیں لیتا اور وہ جد و جہد میں حصہ لیے بغیر مر گیا تو گناہ پہ مرے گا. مولانا عبد الباقر حقانی صاحب اکوڑا خٹک دارالعلوم حقانیہ کے بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس ٹائم اجماعی طور پہ پوری امت جو دنیا میں خلافت ٹوٹنے کے بعد, سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد خلافت کے حوالے سے جد و جہد نہیں کر رہی, وہ ساری کی ساری امت مرنے کے بعد اللہ اور اس کے نبی کے یہاں جواب دہ ہوگی, وہ گناہ گار ہو رہے ہیں. اور میں تنہائی میں بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ کیا وجہ دنیا میں کہیں بھی اسلام کا غلبہ نہیں, ہم ذلیل ہو رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ہم خلافت کے حوالے سے جد و جہد کر ہی نہیں رہے. ملک بنا تھا آپ کا کلمے کے نام پہ, کچھ کتابوں میں پڑھا 4 لاکھ بندے مرے, کچھ میں پڑھا 8 لاکھ لوگ شہید ہوئے, کچھ نے لکھا 10 لاکھ لوگ شہید ہوئے. جب 2 قومی نظریے پہ آپ کا ملک بنا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, بھئی 75 سالوں میں لا الہ الا اللہ کہیں نظر بھی تو آتا نا, کہاں لا الہ الا اللہ نافذ ہوا. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں, کچھ فقہا نے یہ لکھا کہ اگر کسی بھی دور میں آپ خلافت کے حوالے سے جد و جہد نہیں کرتے تو عوام الناس سے زیادہ پوچھ علماء سے ہوگی, کیونکہ وہ تو علم رکھتے تھے کہ ایک طرف باطل ہے ایک طرف حق ہے, تو حق کے نظام کے لیے انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے کیوں نہیں بیان کیا. اب ان کی اپنی مجبوریاں ہوں گی, اپنا ڈر ہوگا, خوف ہوگا. لیکن جب میں صحابہ کرام کو پڑھتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو جہاں نبی علیہ السلام کے دین کی بات آتی تھی تو سارے ڈر اور خوف وہ پیچھے رکھ دیتے تھے اور حق بات پہ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. تو میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, گزارش یہ ہے کہ اس گندے سڑے نظام کا بائیکاٹ کریں, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے پی ایم ایل این ہو. ان سب نے اپنے مفادات کو ترجیح دیکھنی ہے کیونکہ اس نظام کے بینیفیشریز ہیں. یہ نظام رہے گا تو ان کی ٹھوٹا اور یہ جو پروٹوکول آپ دیکھتے ہیں وزیر اعظم صاحب کا وہ برقرار رہے گا. جب نظام ہی ختم ہو گیا, پارٹیوں والا سسٹم ہی ختم ہو گیا, تو پھر کیا بنے گا ان بیچاروں کا. میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ اب بھی آپ نے اس باطل نظام کے حوالے سے اپنی گردنیں نہیں اٹھائی, گردنیں جھکائی رکھی, تو آپ ان جھکی ہوئی گردنوں کے ساتھ ذبح کر دیے جائیں گے. امید کرتا ہوں جو آپ لوگوں سے میں نے اپنے دل کا دکھ درد شیئر کیا,
آپ لوگ سمجھے ہوں گے. جزاک اللہ.